ہم بالکل بھی کسی بھی حوالے سے پیر نہیں، ہم تو فقیر کی اولاد ہیں. یا وہ میوزک جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئے وہ صحیح ہے. میں نے گورنمنٹ کالج سے FSC کی، اس کے بعد میں پھر BBA کے لیے 4 سالہ پروگرام کے لیے انگلینڈ گیا. اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا امریکہ سے، پھر MPhil کیا ہے اور پھر مارکیٹنگ میں PhD کی ہے. میں بھی قرآن شریف کے حوالے سے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں جو پیش لوگوں کو دیتا ہوں، کبھی پیسہ نہیں لیتا، اللہ کا کلام ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شناور اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس. آج ہم آئے ہیں میانی صاحب قبرستان میں. یہاں پر 9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے درمیان محفل ہوتی ہے. اس میں قوالی ہوتا ہے، لنگر ہوتا ہے. آپ یہ مزار دیکھ رہے ہیں سید ابو طاہر فاطمی جعفری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور سید ابن علی فاطمی جعفری صاحب یہاں پہ آتے ہیں، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سجادہ نشین ہیں، جو کہ چھٹے امام تھے. ہمیں یہاں پہ پتہ لگا ہے کہ وہ صرف یہاں پیری مریدی نہیں کرتے، بلکہ ان کا علمی بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی. انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے FSC کیا، اس کے بعد لنڈن سے انہوں نے BBA کیا، پھر وہ امریکہ چلے گئے، وہاں سے MBA اور MPhil کیا. اس کے بعد وہیں پہ رہتے ہوئے امریکہ میں انہوں نے PhD کی. پھر وہ پاکستان آئے اور فیڈرل اسلام آباد میں ایز اے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مزار میں وہ فیض بھی تقسیم کرتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں جس کا جواب مجھے یقین ہے کہ وہ بخوبی دیں گے. السلام علیکم جی. جی السلام. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نام سید ابن علی جعفری، اس کے حوالے سے میں نے یہاں پہ کافی چرچے سنے ہیں کہ یہ آپ کا نام رکھا کیسے گیا. یہ بڑی اس کے پیچھے ایک مزیدار داستان ہے، تو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے. اچھا، یہ ایسا ہے کہ میرے مرشد جو میرے تایا بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں، یا بعد میں بتایا کہ وہ فجر کی نماز پڑھے تھے تو ان کو میری پیدائش سے 1 سال پہلے انہوں نے آواز سنی اور جس نے کہا سید ابن علی جعفری، سید ابن علی جعفری، سید ابن علی جعفری. تو انہوں نے وہ نماز اور دعا کرنے کے فوراً بعد جو ہے خاندانی شجرے میں میرا نام لکھ لیا. تو میری پیدائش سے 1 سال پہلے جو ہے میرا نام رکھا گیا تھا. ہر سال 9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کو یہاں پہ ایک محفل ہوتی ہے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ محفل ہر سال انہی ڈیٹس پہ کیوں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر عید المولد نبی میں تو سارا مہینہ جو ہے وہ نیاز اور لنگر اور خوشی کا موقع ہے. اور اب وہ ہمارے یہاں لوگوں نے کہا جی کہ 12 ہی وفات ہے اور 12 ہی پیدائش ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ 9 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، پیر کا دن، اور 12 ربیع الاول جو ہے وہ آپ کی وفات ہے، جس کو بڑی وفات یا وفات کی نیاز بھی کہتے ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ 9 سے لے کے 12 تک حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار جو ہے وہ ہے عید المولد النبی. اچھا، مجھے یہی بتائیے کہ آپ کے مرشد کون ہیں اور ان کی تھوڑا سا تعارف ہو جائے جامع لفظوں میں. اچھا، سید ابو طاہر جعفری پانی پت سے تعلق ہے، سجادہ نشین ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے. اب وہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ لگتا ایسا ہے کہ جو اہل تشیع کے حوالے سے ہے. وہ حالانکہ چھوٹی سی بات بتا رہا ہے کہ ہمارے سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب، میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ جی ہم جب جعفری کہتے ہیں تو لوگ ہمیں اہل تشیع سمجھتے ہیں، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے ماننے والے ہی مسلمان اور مومن ہیں، ہمارا شیعہ سنی سے تعلق کوئی نہیں ہے. حضور کی ذات گرامی وہ کسی سیکٹ یا اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وہ اس سے اوپر ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے آیا ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے یا اہل تشیع یا کسی کے لیے نہیں آیا. اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بچیوں نے سوال پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حضور جو ہیں وہ سب سے آخر میں تشریف لائے، جونیئر موسٹ تھے پوسٹ کے حوالے سے، حضرت آدم سب سے پہلے تشریف لائے، تو کیا وجہ ہے کہ تمام جو 1,23,999 انبیاء تھے انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی؟ اور بچیوں نے کہا جی ہمیں یہ نہ کہیے گا کہ اللہ کے محبوب تھے، یہ وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن کیسے مان گئے، دنیاوی حساب سے کیسے مانیں گے جونیئر موسٹ؟ تو بچیوں کو میں نے جواب دیا جی 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار. تو میں نے کہا جی 3 اسٹار کیا ہے؟ نبی اللہ، خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ.
4 اسٹار کیا ہیں؟ نبی اللہ، رسول اللہ، خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ، 4 اسٹار ہو گئے. حضور کے پیچھے اس لیے سارے انہوں نے امامت کی، آپ نے امامت فرمائی کہ آپ 5 اسٹار ہیں. آپ نبی اللہ، رسول اللہ، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ اور امام اللہ ہے. اور امام اللہ کا مطلب شیعہ سنی سے نہیں ہے کہ آپ کی ہی نسل تا قیامت تک چلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو تو ابدیت مل جائے تا قیامت تک، اور اس کے مقابلے میں دین کی، ہم نے یہ نہیں، نبی کی بات نہیں کہہ رہا، نبی اور رسالت ختم ہو چکی ہے. نبی کی ترویج کرنے والا، اس کے پیغام کو تا قیامت تک پہنچانے والا کوئی نہ ہو، جبکہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے امامت جو ہے یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ امامت جو ہے یہ حضور کی ہی نسبت سے تا قیامت چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی، کسی نبی یا رسول کی نہیں چلے گی. ماشاء اللہ جی، بہت ہی آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ ایک جو پیر ہوتے ہیں وہ صرف پیر ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی مجھے پتہ چلا کہ بہت ہی زیادہ ہے. وہ بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ آپ خود ہی بتا دیں. میں نے گورنمنٹ کالج سے FSC کی، اس کے بعد میں پھر BBA کے لیے 4 سالہ پروگرام کے لیے انگلینڈ گیا. اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا امریکہ سے، پھر MPhil کیا ہے، اور پھر مارکیٹنگ میں PhD کی ہے. اور الحمدللہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں. اور جو پیر کا آپ نے لفظ کہا، تو ہم بالکل بھی کسی بھی حوالے سے پیر نہیں، ہم تو فقیر کی اولاد ہیں. اور فرق کیا ہے؟ پیر جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے ایسے، فقیر جب کہ ہے وہ دینے والا ہے. تو الحمدللہ سید زادہ جو ہے وہ دینے والا ہی ہے، لینے والا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ابھی ہم نے آ کے یہاں پر پہلی بار ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے قوالی بھی سنی اس سے پہلے، پھر ہم نے لنگر بھی کھایا. اچھا، ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہے جو لوگوں کا عموماً ہوتا ہے، کیونکہ میں تو اس چیز میں بالکل زیرو ہوں علم کے لحاظ سے، کہ یہ جو قوالی ہوتی ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے قبرستان میں، اور کچھ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح کہ عمران خان صاحب نے پاک بدن شریف جا کے چوما، بوسہ دیا یا سجدہ کیا، جو بھی اسے کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی غلط ہے، ایک طرح سے شرک ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی مطلب کہ حامی بھری کہ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا ہے. تو اس کو بھی ایک کلیئر کر دیں عوام کے لیے کہ یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ عوام ابھی تک پزل ہے اس کو لے کر کے. قوالی جو ہے وہ ایک ریجنل چیز ہے. ریجنل اس لیے کہا کہ سب کانٹیننٹ میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ بھجن گاتے ہیں، اس میں میوزک ہے اور اس پہ ڈانس کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ 2 تارہ ان کے پاس ہوتا تھا. امیر خسرو نے 7 تار، جس کو ہم ستار کہتے ہیں، وہ یاد کیا. تو انہوں نے کہا یہاں لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو اسی میوزک پہ نہ لے کے آئیں. دوسرا جہاں تک ہے قوالی کے یا سماع کے حلال یا ناجائز کا، بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ اور اس کی دین کی طرف کھینچے، وہ بنیاد جو بتا رہا ہوں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اب حضرت داؤد سے زیادہ لہن داؤدی، اور وہ جو آپ پڑھتے تھے، کلام پڑھتے تھے، اور وہ چڑیاں، پرندے اور جانور سارے جمع ہو جاتے تھے، وہ میوزیکل اس میں تھا، آواز میں تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے ہجرت کے موقع پہ، تو مدینے کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وہ دف پہ بجایا. تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے. تو وہ سماع یا وہ میوزک جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئے وہ صحیح ہے. وہی گانے اگر آپ کو دنیاوی طرف لے کے جائیں وہ غلط ہیں. آپ نے تو اللہ کے لیے اٹریکٹ کرنا ہے. اب میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں، معذرت ہے آپ کا ٹائم میں لے رہا ہوں، لیکن آخری سوال یہ ہے، صحیح پیر اور غلط پیر اس کا عام عوام کس طرح کرے؟ کیونکہ جس طرح میں ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ صحیح کون ہے، میں کسی کی بھی باتوں میں آ سکتا ہوں. صحیح ہے. تو اس کی آپ ایک جامع بات کر دیں کہ ہمیں ایک کیا کہتے ہیں تولنے کا طریقہ بتا دیں کہ صحیح پیر یہ ہوتا ہے. دیکھیے، پیر کا تو لفظ ہی جو ہے نا وہ غلط ہے. پہلی بات ہے، صحیح غلط کی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ آپ کو اللہ رسول کی دین کی طرف گائیڈ کریں اور اس کو اپنے دنیاوی استعمال کے لیے نہ کریں کہ پیسے لینا یا کچھ کرنا. میں بھی قرآن شریف کے حوالے سے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں جب پیش لوگوں کو دیتا ہوں
کبھی پیسہ نہیں لیتا, اللہ کا کلام ہے. اب میں اس سے اگر کمائی شروع کر دوں تو وہ بزنس ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ بزنس کیا نہیں جا سکتا. اللہ کے ساتھ وہی بزنس کیا جا سکتا ہے کہ بندوں کی خدمت کرو, بندوں کو دو. اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم پیسے اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سستے میں نہ تولو, تو وہ مہنگے میں تولتے ہیں. تو وہ تولنا نہیں ہے, وہ بیچنا ہے اللہ کے کلام کو. تو جو پیر آپ ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں, اچھا جی ہزاروں مریض ہیں, اچھا جی بہت لائٹیں ہیں, بڑا کھانا ہے, بڑا لنگر خرچ کرتے ہیں, یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا عمل جو ہے, علم جو ہے اور عمل جو ہے وہ ایک جیسا ہو, محبت والا لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں. جو لوگ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہیں, ہم ان کے لیے یہ نہیں کہتے اچھا لاؤ بھائی پیسے لاؤ, لاؤ بھائی یہ کرو. ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, دعا کرنا, یہ کرنا, اور اس کا کوئی ہدیہ اللہ سے صرف توقع رکھتے ہیں, انسانوں سے نہیں. جزاک اللہ جی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا کافی کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے, اور آپ اس سے اختلاف کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم وہ والے سوال آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جو عام عوام کے سوال ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے آس پاس.